وہ بلی جو انسان نہ تھی۔ گلستان جوہر کراچی کی بلاک 17 میں ایک پرانا اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا جہاں فریحہ اپنے 2 بچوں 10 سالہ زہرا اور 7 سالہ عثمان کے ساتھ رہتی تھی۔ فلیٹ نمبر B13 کی دیواریں برسوں پرانی تھی جن پر نمی کے دھبے اور ایک عجیب سی بدبو چھائی رہتی تھی۔ فریحہ کا شوہر فیصل دبئی میں ملازمت کرتا تھا اور سال میں ایک بار گھر آتا تھا۔ رات کے سناٹے میں فریحہ کو کبھی کبھار عجیب آوازیں سنائی دیتی، جیسے کوئی دیوار کھرچ رہا ہو یا ہلکی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ وہ انہیں وہمہ سمجھتی مگر دل میں ایک عجیب سا خوف سمایا رہتا۔ کچھ ہفتے پہلے ایک عجیب واقعہ شروع ہوا۔ ہر رات ٹھیک 12 بجے ایک کالی بلی فلیٹ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی زرد آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ فریحہ کے دل کی گہرائی تک دیکھ رہی ہو۔ بلی نہ ہی میاؤں کرتی نہ حرکت، بس خاموشی سے گھورتی رہتی۔ اس کی خاموشی خون جما دیتی تھی۔ فریحہ نے سوچا شاید بلی بھوکی ہے۔ وہ روز بچوں کے کھانے سے کچھ جیسے روٹی یا چاول دروازے پر رکھ دیتی۔ بلی خاموشی سے کھانا کھاتی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھی۔ جلد ہی بلی کی عادتیں بدل گئی۔ وہ دروازے پر رکنے کی بجائے فلیٹ کے اندر گھس جاتی۔ رات کے سناٹے میں وہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھتی اور زہرا یا عثمان کے بیڈ کے نیچے بیٹھ جاتی۔ ایک رات فریحہ نے دیکھا بلی عثمان کے بیڈ کے نیچے بیٹھی ہے۔ اس کی زرد آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ فریحہ نے اسے بھگانے کی کوشش کی مگر بلی ایک دم غائب ہو گئی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ فریحہ کا دل بے چین رہنے لگا۔ ایک رات کی بات ہے جب فریحہ زہرا کو سلانے اس کے کمرے میں گئی، اس کا خون جم گیا۔ بلی زہرا کے سینے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو بلیوں کی نہیں کسی انسان کی ہوتی ہے، ایک ایسی عورت کی جو برسوں سے درد اور غصے میں جل رہی ہو۔ فریحہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ بلی نے ایک نظر فریحہ پر ڈالی اور بیڈ کے نیچے غائب ہو گئی۔ اس رات فریحہ کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ دیواروں سے عجیب آوازیں آتی رہتی، کبھی ہنستی کبھی رونا، کبھی نامعلوم زبان میں سرگوشیاں۔ فریحہ نے محلے کے ایک بزرگ عالم مولانا بشیر کو بلایا جو اپنی روحانی طاقت اور ایمان کی مضبوطی کے لیے مشہور تھے۔ مولانا نے فلیٹ میں قدم رکھتے کہا، یہ جگہ پاک نہیں، یہ بلی کوئی عام جانور نہیں۔ 20 سال پہلے اس فلیٹ میں ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ زندہ چل گئی تھی۔ اس کی روح بھٹک رہی ہے اور تمہارے بچوں کو اپنا سمجھتی ہے۔ فریحہ کا دل دہل گیا۔ مولانا نے فریحہ کو حکم دیا کہ بچوں کو اپنے پاس بٹھائے اور آیت الکرسی پڑھتی رہے۔ انہوں نے درود شریف کی کثرت سے تلاوت شروع کی اور فلیٹ کے چاروں کونوں پر نمک چھڑکا۔ رات کو جب بلی دوبارہ آئی، اس بار عثمان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کے پنجوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کمرے میں گندی بدبو پھیل گئی۔ مولانا بشیر نے بغیر خوفزدہ ہوئے سورۃ بقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی قوت تھی جو دیواروں سے ٹکراتی اور فضا کو پاک کرتی تھی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ بلی کی شکل بدلنے لگی اور ایک جلتی ہوئی عورت کی صورت جس کی چیخیں دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد تھا مگر مولانا نے بلند آواز سے درود شریف اور دعائے حفاظت پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بھٹکتی روح کو سکون ملے اور وہ اس خاندان کا پیچھا چھوڑ دے۔
بلی کا سایہ کمزور پڑتا گیا، اس کی چیخیں دھیمی ہوتی گئیں اور آخر کار ایک ہلکی سی آہٹ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ فلیٹ میں گہرا سکون چھا گیا، دیواروں کی سرگوشیاں خاموش ہو گئی اور بدبو غائب ہو گئی۔ مولانا بشیر نے فریحہ کو ہدایت کی کہ وہ ہر رات درود شریف، آیت الکرسی اور سورۃ فلق ناس پڑھا کرے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا جو بچوں کے گلے میں ڈالنے کو کہا، اور اس کے بعد بلی دوبارہ کبھی نہ آئی۔ زارا اور عثمان کے چہروں پر سکون لوٹ آیا، اور فریحہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولانا بشیر کے دم و درود کی بدولت اس کے بچوں کو اس بھٹکتی روح سے نجات مل گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہر نیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔